تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 7۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے تمام ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے انہیں قدموں سمیت واپس مڑا تھا۔ بھلے ہی وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا مگر وہ بچپن سے اب تک اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اور یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ بیڈ پر نہیں تھی تو پورے کمرے میں اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ ڈیپ بلو کلر کی لائننگ والی شرٹ کے نیچے ٹائٹ بلیک جینز، وائٹ جاگرز، بلیک کوٹ، بالوں کو جل سے نفاست سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور سبز خوبصورت ترین آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ قدم قدم چلتا ابروز دلاور شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہاسٹل سے لوٹا تھا، اسی لیے وہ کیجول حلیے میں ہی حویلی لوٹ آیا تھا۔ اٹھتے قدم کے ساتھ ساتھ اسے اس سنگ دل حسینہ کا کہا ہر لفظ شدت سے اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا، جس نے ایک ہفتہ پہلے ہی اسے واپس چلے جانے کا حکم دیا تھا، وہ بھی اپنی محبت کی قسم دے کر۔ بدر عالم شاہ بنا کچھ کہے واپس لوٹ گیا تھا، مگر یہ ایک ہفتہ اس نے کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزارا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یقیناً اسے اندازہ نہیں تھا کہ بدر عالم شاہ یوں چوری چھپے لوٹے گا۔ دبے قدموں سمیت اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور فرصت سے سینے تک کمفرٹر لپیٹے، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے، اپنی سوتی ہوئی بیوی پر ڈالی، جس کے گلابی چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سمٹی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ گھڑی اتارتے اس نے سائڈ میز پر رکھی۔ کچھ دن پہلے تک جس کمرے میں آنا اسے عجیب لگتا تھا، آج وہ پورے حق سے اس کمرے میں کھڑا تھا۔ لبوں کے کونے پر مبہم سے مسکراہٹ سمٹی، بنا تاخیر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، کمفرٹر اپنی طرف کھینچتے اسے نرمی سے سر تکیے پر رکھا، ایک ناگوار نگاہ روپ شاہ کے سر کے نیچے موجود تکیے پر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے اس نے کھینچ کر اسے کمر سے دبوچتے اپنی طرف پلٹا۔ نیند پل میں ٹوٹی تھی، وہ سیدھا اس کے سینے سے اٹک رہے، گلابی آنکھیں پھیلائے وہ نیم باں کھلے ہونٹوں سمیت اب خود کو والہانہ نگاہوں سے دیکھتے بدر عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کلون کی تیز خوشبو اطراف میں پھیلتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ خواب نہیں حقیقت میں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹپٹا کر اس سے دور ہونے لگی، مگر بدر عالم شاہ کے سخت ہاتھوں کے گرفت کمر پر اس کی انگلیوں کے لمس پر وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اسے دیکھنے لگی، مگر سامنے والے کی نظروں میں جذبات کا سمندر دیکھ جانے کیوں مگر اس کی آنکھیں جھکی تھی، گالوں کی لالی بڑھنے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ بدر عالم شاہ نے نامحسوس سے انداز میں تھوڑی دیر پہلے اس کے سر کے نیچے موجود تکیے کو ناگواری سے نیچے پھینک دیا، محبت سے حال حوال پوچھتے اسے بے قرار ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ روپ اس کے لمس پر جی جان سے لرزی تھی، کسی مرد کا لمس، اس کی خوشبو، اس کی آنکھوں میں شدت و محبت اس قدر مسحور کن ہو سکتی ہے، وہ پہلی بار یہ احساس محسوس کر رہی تھی۔ 1.5 سال تک وہ شہنشاہ کی زوجیت میں رہی تھی، اس کے شوہر نے تو بول محبت دور سے نگاہ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو شادی کی پہلی رات ہی جان چکی تھی کہ شہنشاہ شادی شدہ ہے۔ اس کی بیوی سی حویلی میں اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی، جس نے کبھی بھی روپ دلاور شاہ کو اس کا حق تو دور اسے اس کے شوہر کے کمرے تک جانے نہیں دیا تھا۔ ولیمے کے بعد ہی کی ماہ کے اندر اس کے بانج ہونے کی خبر ہر طرف پھیلا دی گئی تھی، وہ بھائی کی عزت کی خاطر اس حویلی کی ملازمہ تک بن گئی تھی۔ لڑکیاں اپنی سوتن کو ایک دن برداشت نہیں کرتی، روپ دلاور شاہ نے یہ ستم 1.5 سال تک اپنی جان پر جھیلا تھا۔ وجہ صرف ایک ہی تھی، برداشت اور صبر صرف عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے، اگر وہ کسی کو بتا بھی دیتی تو بھی اس کی ماں، اس کا بھائی سب اسے صبر کا ہی درس دیتے، جب بھی وہ چپ چاپ صبر کرتی آ رہی تھی۔ شہنشاہ دوسری بار باپ بن رہا تھا، مگر پھر بھی روپ دلاور شاہ کو بانج کہا جا رہا، کیونکہ دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے، اور دنیا نے روپ دلاور شاہ کے بانج پن کو دیکھا تھا، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیتوں کو نہیں۔ کیوں آئے؟ چچی جان مجھے مار ڈالیں گی۔ روپ شاہ کی زبان لڑکھڑائی تھی، آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ بدر عالم شاہ کا معتبر کرتا لمس اپنی آنکھوں پر وہ بار بار محسوس کر رہی تھی، وہ بنا کچھ کہے اس کی آنکھوں کی نمی کو چن رہا تھا، اور روپ کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ آپ کو غم کس بات کا ہے، میرے دیر سے آنے کا یا چچی کی مار کا؟ اب کی بار اس کے ہونٹ اس چمکدار سیاہ تل پر ٹہرے تھے۔ روپ شاہ کا دھڑکتا دل بدر عالم شاہ کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بابا بانج نہیں ہوں عالم، کون سی تکلیف یاد نہیں آئی تھی اس معصوم کو؟ 1.5 سالوں سے وہ یہ جملہ، یہ طنز سنتی آ رہی تھی، مگر اس بار اپنوں کے منہ سے سنا تھا تو اسی لیے اب تک بھول ہی نہیں پائی تھی۔ بدر عالم شاہ نے نرمی سے اس کی پیٹھ رب کرتے اسے پرسکون کرنا چاہا، جو پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر جمایا، بدر نے کمفرٹر دونوں پر برابر کیا۔ مجھے وضاحت کیوں دے رہی ہیں آپ جان عالم؟ آپ مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ کہ یہ کافی نہیں کہ بدر عالم شاہ کی ذات کی تکمیل روپ دلاور شاہ کے ساتھ نے پوری کر دی؟ اولاد تو اس تکمیل کو نکھارتی ہے روپ، اور ہمارے رشتے کی تکمیل تو وہ خدا کرے گا، انسان نہیں۔ وہ اب نرمی سے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتا اس کی پشت رب کرنے لگا۔ روپ کی سسکیاں تھم چکی تھی،
اس کی تیز تیز چلتی سانسیں بدر عالم شاہ کے سینے پر پڑ رہی تھی۔ شایان نے جھوٹ بولا تھا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا عمر۔ ان دونوں نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں رکھا، مجھے کبھی اپنی بہو نہیں مانا۔ بدر، کیا میں اتنی بری ہوں؟ ایک غم ختم ہوتا تھا تو وہ دوسرے غم کو سوچ کر پھر سے اپنے خسارے پر شدت سے رونے لگتی۔ بدر عالم شاہ جو اس کے آنسوؤں پر تڑپ کر رہ گیا تھا، اب خود سے ضبط ہوتے اس نے نرمی سے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھامے اونچا کیا۔ بھیگی بھیگی سے آنکھیں اس پر متضاد لرزتے ہوئے نرم و ملائم ہونٹ۔ بدر عالم شاہ کے لیے اپنے احساسات پر قابو پانا مشکل ہوتا گیا۔ آپ بری نہیں ہے، وہ لوگ اچھے نہیں تھے، جو آپ کی قدر نہیں کر سکے۔ آج جتنا رونا ہے رو لے، بس آج کے بعد مجھے ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف اور صرف بدر عالم شاہ کا عکس دکھنا چاہیے۔ اس کی تھوڑی کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے مخمور گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ روپ نے لمحوں میں چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اس کے بعد وہ تھا روپ دلاور شاہ کے شکوے، اس کے خسارے جو اتنی سی عمر میں اس کی جان کا روپ بن گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسے خوبصورتی سے سمجھاتا رہا، اس کا ذہن بھٹکاتا رہا۔ شاید وہ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے سوئی تھی، اسی لیے وہ یوں دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اسے یقین تو تھا ہی وہ جلد ہی روپ کو اپنے قریب کر لے گا، مگر اپنی ماں کے اس قدر سخت رد عمل کو اسے انداز ہرگز بھی نہیں تھا۔ ایک نگاہ اپنی باہوں میں سوتی ہوئی اس معصوم سی جان پر ڈالی۔ بدر عالم شاہ نے سرد سانس فضا کے سپورٹ کر کے اس کی پیشانی کو دوبارہ سے چوما تھا۔ گاڑی شفا ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، اس علاقے کے سب سے بہترین ہاسپٹلز میں ایک ہاسپٹل، جہاں ایمرجنسی کے تحت بیشتر مریضوں کو لایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسال آغا شاہ کے چہرے پر ڈھیروں فکر سمٹے ہوئے تھے۔ بار بار گردن موڑے وہ ساتھ والی سیٹ پر ہوش و خروش سے بیگانہ محمل قریشی کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے موبائل فون پر زرار پاشا خان سے بات کر رہی تھی، مگر وہ خود پر سے ضبط کھوتے سے موبائل فون چھین کر توڑ گیا تھا۔ اس قدر غصہ اور اضطراب اسے خود اپنے غصے کی سمجھ نہیں آ پا رہی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے احتیاطاً اس کا چہرہ اپنی چادر سے ڈھکا۔ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اجلت میں عمارت کی سمت بڑھنے لگا۔ سفید رنگ میں دمکتی اس کی سرخ رنگت، بھرپور مردانہ وجاہت، اس پر متضاد چہرے پر پھیلی لاپرواہی۔ کئی نظروں نے پلٹ کر اس شہزادے کو دیکھا، جس نے باہوں میں ایک نازک سی لڑکی کو یوں بھرا ہوا تھا جیسے وہ اس کی متاع جان ہو۔ کوریڈور سے بھاری قدموں سمیت آگے بڑھتے اس کے قدم اپنی طرف آتی ڈاکٹر سائلہ کو دیکھ کر رکے۔ آ جاؤ وسال۔ ڈاکٹر سائلہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے گویا یوں تو وہ سر اسبات میں ہلاتے ان کے ساتھ ہی ہم قدم ہو۔ اچانک سامنے سے آتے زرار پاشا خان کے ساتھ ایک کمرے سے نکلتی نعمت کو دیکھا، سال کے قدم بے ساختگی میں تھمے۔ آنکھیں نعمت شاہ پر ٹک سی گئی تھی، جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ ساتھ موجود وہ خوبرو مرد زرار پاشا خان ہی ہو سکتا تھا۔ نعمت کی نظریں اپنے لالا پر پڑی تو وہ یک لخت رکی۔ لالا؟ لبوں سے سرگوشی نما سی آواز نکلی تھی۔ زرار پاشا خان کے ماتھے پر اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ سن کئی بل سمٹے۔ چہرہ موڑتے اس نے سامنے کھڑے اس بارو شخصیت کو دیکھا، جس کی سیاہ آنکھوں میں ابلتا خون دیکھ زرار پاشا خان کی آنکھوں میں لہو اترا۔ سال انہیں اگنور کرتے ان کے قریب سے گزرا تھا۔ زرار نے بے اختیار تڑپ کر اس کی باہوں میں موجود اس ڈھکے ہوئے نرم وجود کو دیکھا۔ محمل؟ لبوں سے سرگوشی نما سی آواز نکلی تھی، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ زرار پاشا خان لپک کر اسال آغا شاہ کے پیچھے بھاگا۔ محمل؟ ہاسپٹل کے کوریڈور میں زرار پاشا خان کی بے قرار آواز گونجی تھی۔ اسال آغا شاہ نہ جانے کس طرح سے اپنے آپ پر ضبط کی آگے بڑھا تھا، وگرنہ اس شخص کا یوں بار بار محمل کو پکارنا، اس پر متضاد اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ اور محبت۔ اسال آغا شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کی آنکھیں نوچ ڈالتا۔ نعمت گمسم سی حریم کو گود میں نور کو ڈالے اب اپنے لالا کے پیچھے بھاگی تھی۔ محمل کا یوں بے سود وجود اپنے لالا کی گود میں دیکھ نعمت کا دل لہو لہان ہوا تھا۔ کیا سچ میں اس کے لالا اس معصوم لڑکی پر ظلم کرتے تھے؟ ڈاکٹر سائلہ حیرانگی سے زرار پاشا خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا پورا ہاسپٹل ہی اس دیوانے کو دیکھ رہا تھا، مگر آج جیسے اس خان کو کسی بھی شے کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روم میں داخل ہوتا، اسال آغا شاہ نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے سینے پر جمائے اسے زوردار طریقے سے پش کیا۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اس نے دروازہ باہر سے لاک کرتے اب قہر برساتی نظر نفرت بھری نگاہوں سے زرار پاشا خان کو دیکھا۔ زرار نے جبڑے بھیجتے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ پیچھے ہٹو، مجھے محمل کو دیکھنا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کرتے وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے دبے دبے لہجے میں غرایا تھا۔ اسال آغا شاہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکران ابھری، اس سے پہلے کہ زرار اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ پاتا۔ اسال آغا شاہ کے ہاتھ کا بھاری مکہ اس کے جبڑے پر پڑا۔ زرار کے قدم بے ساختگی میں لڑکھڑے، اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ وہ دونوں کسی بپھرے ہوئے بھیڑیے کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے۔ زرار اس کے سینے پر وار کر رہا تھا، جبکہ اسال اس کے جبڑے پر۔ لوگ اس حواس باختگی میں بھاگ کر ان تک آئے، کئیوں نے مل کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، جبکہ نعمت کا وجود تو اس قدر کانپ رہا تھا کہ وہ جگہ سے ہل تک نہیں پا رہی تھی، بس خوف بھری سیاہ بھیگی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ
تجھ جیسے کم ظرف مرد کے منہ سے اپنی بیوی کا نام اصال آغا شاہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آئندہ محمل اصال آغا شاہ کا نام اپنی گندی زبان پر لانے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ سرسراتے ہوئے لہجے میں دھارتے اس نے انگشت شہادت اٹھائے زرار کو بون کیا، جس نے ہونٹوں کے کنارے پر لگا خون انگوٹھے کے پوروں پر صاف کیا۔ مجھے کم ظرف کہنے والا تو خود کیا ہے سالے، 2 ٹکے کے گھٹیا سردار، جس نے اپنی حوث میں اندھا ہو کر ایک معصوم منگنی شدہ لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا۔ زرار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وصال آغا شاہ کو کسی آگ کے دہکتے کنویں میں جھونک دے۔ اس قدر نفرت اس نے آج تک کسی بھی شخص سے نہیں کی تھی جتنی وصال آغا شاہ سے بن دیکھے ہی کرنے لگا تھا، اور آج اس کا غیر معمولی حسن بھرپور مردانہ وجاہت نے اس کے وجود میں جلن کی بو بھر دی تھی۔ کیسے ممکن تھا وہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھ کر برداشت کر لیتا؟ جو بھی ہوں، کم از کم تجھ جیسا کمینہ تو ہرگز بھی نہیں ہوں، جس نے اپنے بدلے کے لیے ایک بیوہ اور اس کی معصوم بچی تک کو نہیں چھوڑا۔ اصال آغا شاہ کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ ایک گولی اس کے بھیجے میں اتار کر اس بار دلی رضا سے اپنی بہن کو بیوہ کر لیتا۔ تیرا ظرف اور اوقات تو اس ہاسپٹل میں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا۔ زرار نے اس پر ٹونٹ چاڑا تھا۔ جس حالت میں وہ محمل کو لایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ محمل پر تشدد کیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ ہے تیرا گھٹیا اور نیچ پن بھی۔ اس ہسپتال میں تجھے دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا۔ اصال نے سینے پر بازو لپیٹ کر بڑے سکون بھرے انداز میں کہا تھا۔ نعمت تو درد سے پھٹے سر پر ہاتھ رکھتی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی۔ سرار پاشا خان کے قریب سے گزرتی وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اپنے بھائی کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ زرار نے جھٹکے سے چونک کر نعمت کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا، جبکہ اصال آغا شاہ تو اتنے مہینے کے بعد اپنی بہن کو سینے سے لگنے پر ہی شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ سیاہ آنکھوں کو جھپکتے اس نے نمی اپنے حلق میں اتارتے نعمت کے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ نعمت کا وجود اب ہچکیوں کے سبب لرز رہا تھا۔ اس کی دبی دبی سی سسکیاں سن زرار نے آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اسے اصال آغا شاہ کے سینے سے دور کیا، جس نے بھیگی شکوہ گناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اصال نے نہایت تعصب اور نفرت سے اسے گھورا۔ ایک بات یاد رکھنا اصال آغا شاہ، اگر میری محمل کو کچھ ہوا تو تمہیں تمہاری بہن کا مردہ وجود تک دیکھنے نہیں ملے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے آزاد کر دو، ورنہ تمہاری بہن اس کا انجام بھگتے گی۔ زرار پاشا خان نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں رکھتے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ تیری بھول ہے یہ زرار پاشا خان کہ یہ شاہ تیری ان بونگیوں پر کان دھرے گا۔ میں تو اس ہوا تک کو اپنی بیوی تک نہ پہنچنے دوں جس ہوا میں تیری گھٹیا خوشبو شامل ہو۔ اسے آزاد کر کے تجھے سونپنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ میری بیوی ہے، اسے ساری عمر میرے ساتھ بتانی ہے، اس کی فکر مت کر، اسے میں سنبھال لوں گا۔ اصال آغا شاہ نے بڑے تحمل بڑے انداز میں جواب دیتے آخر میں آنکھ دبائی تھی۔ زرار اسے کاٹ کھانے کو دوڑا، مگر نور کے رونے کی آواز پر مجبوراً لب سختی سے پیچھے ایک دم سے اڑا۔ نعمت کا ہاتھ جکڑتے وہ اسے ساتھ کھینچتے ہوئے حریم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نعمت نے گردن موڑ کر بہتی آنکھوں سے اپنے لالا کو دیکھا، جس نے مسکرا کر اسے دور سے ہی ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ نعمت تکلیف کے باوجود بھی آسودگی سے مسکرائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بہن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ شاور لے کر کافی نکھری نکھری سی واش روم سے نکلے تھے۔ ڈارک میرون کلر کی خوبصورت سی پٹھانی پوشاک، جس کے گلے اور دامن میں خوبصورت موتی جڑا کام ہوا تھا، تنگ پاجامے کے ساتھ گردن پر جھولتی سنہری لٹیں جنہیں وہ تولیے سے رگڑ کر خشک کر رہی تھی۔ سنہری خوبصورت آنکھوں میں نہانے کے باعث ہلکی ہلکی سی نمی کی تہ جمی تھی، جو ان خوبصورت نین کٹوروں کو مزید جان لیوا بنا رہی تھی۔ خوبصورت دمکتا سراپا اس رنگ میں مزید کھل اٹھا تھا۔ لبوں کے کونوں پر ہلکی سی دل فریب مسکان آباد تھی، جس کی ایک بڑی وجہ پیپر کی تیاری تھی۔ زارون سکندر خان اسے اہم پوائنٹ سمجھا کر سختی سے پڑھنے کی تاکید کرتے کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگاتار جی توڑ کوشش کے بعد بالآخر وہ اچھی خاصی تیاری کر چکی تھی۔ فارغ ہوتے اس نے شاور لیا تھا اور اب خود پر سے بوجھ ہٹتے ہی وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ کھانا اس نے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ ہیٹر کے سبب کمرے کا ماحول قدرے گرم تھا، مگر پھر بھی سردی کا احساس کشمیر کے موسم میں نہ ہو یہ ناممکن سی بات تھی۔ گلابی پنکھڑیوں پر ہلکی سی گنگناہٹ جاری تھی۔ ماں دروازہ نوک ہوا۔ گلمین خان ہڑبڑا کر ایک دم سے پلٹے۔ چہرے پر خود سرخی تیزی سے پھیلنے لگی۔ جلدی سے تولیہ ایک جانب صوفے پر رکھتے، دوپٹہ درست کرتے دروازے کے سمت پڑی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ زارون سکندر خان پر پڑی۔ وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی جینز کے ساتھ فریش بلو کلر کا کوٹ، سیاہ بال سلیقے سے سیٹ کیے، وہ اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ ایک ہی لمحے میں گلمین خان کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیروں جذبات امڑے تھے۔ نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی، گویا وہ گھر سے شلوار قمیض میں نکلا تھا اور اب اس حلیے میں وہ پہلی بار اسے جینز اور شرٹ میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دراز قد اور چوڑے وجود پر یہ ڈریس غضب ہی تو ڈال رہا تھا۔ زارون نے ایک بھرپور نگاہ گلمین خان کے بھیگے سراور پر ڈالی، کمر سے تھامے اسے نزدیک کرتے وہ اندر داخل ہوا۔
دروازہ بند کرتے ہی کلمین خان ہڑبڑا کر اس کے جان لیوا لمس پر اس سے دور بھاگی۔ تمہیں سیٹ کرتا ہوں۔ دانت پیستے انتہائی ناگواری سے اس کی حرکت پر گھور کر اسے دیکھتے سارون کبرٹ کی طرف بڑھا۔ کلمین خان کا چہرہ ہوائیاں اڑانے لگا۔ یعنی صحیح معنوں میں وہ گھبرائی تھی۔ آگے پیچھے نظریں دوڑاتے وہ بھاگ کر کاؤچ تک گئی۔ بیڈ سے بک اٹھائے اب اس نے بھرپور سنجیدگی سے نظریں کتاب پر جما دی۔ سارون سکندر خان شاور لے کر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض اس کے کثرتی وجود پر خاصی جچ رہی تھی۔ ان بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کی نگاہ کاؤچ پر ایک ہاتھ میں کتاب تھامے بیٹھی اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا۔ لبوں پر بے اختیار اس کی معصوم حرکت پر مسکان سی امڑی۔ گریبان کے بٹن لگائے وہ اس تک گیا۔ گلمین خان اس کی خوشبو پر ہی خوف سے دھک دھک کرتے دل سمیت کافی ڈری سہمی سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سارون سکندر خان نے قریب ہوتے ذرا سا جھکتے اپنا ایک گھٹنا فولڈ کرتے کاؤچ پر اس کے قریب ٹکایا۔ گلمین خان کی سانسیں اس کی حرکت پر اکھڑی۔ نظریں بے ساختہ ہی اٹھی اس کے وجیح چہرے سے۔ اس کے لیے نظریں ہٹانا مشکل ترین عمل تھا۔ حسین نقوش میں شرم حیا کی سرخی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ سارون خان کی نظریں اس کے خوبصورت نقوش پر ٹہری تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے کتاب کلمین خان کے ہاتھ سے چھینی۔ تمہارا سب سے ضروری مضمون سارون سکندر خان ہے۔ کلمین سکندر خان، کتاب کو چھوڑو، تھوڑا سا مجھے پڑھ لو۔ بیڈ کی جانب کتاب اچھالتے اس نے دوسرا ہاتھ اس کے قریب جمایا، اسے حصار میں قید کرتے مخمور سے لہجے میں فرمائش کی۔ کلمین خان کی تو اس کی بے باک سی فرمائش پر کان کی لوؤں تک سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس پر مزاد اس کے جان لیوا خوشبو جو اب اس کے قریب تر ہوتی جا رہی۔ کلمین خان بے ساختہ ہی احتیاطاً پیچھے ہونے لگی۔ ایک دم سے اس سے دور ہونے کے چکر میں وہ پیچھے موجود بیڈ پر اور کچھ کاؤچ پر لیٹنے کے انداز میں گری تھی۔ سارون سکندر خان تو اس کے چہرے پر بکھرتے شرم و حیا کے رنگوں پر خاصا محفوظ ہوا تھا۔ لبوں پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ قائم تھی۔ یہ کیا کریں آپ؟ وہ ایک دم سے اس کے نزدیک ہو کر لیٹنے پر گڑبڑا کر آنکھیں پھیلائے وہ مشکل سے پوچھ بیٹھی۔ کلمین خان کو تو سارون سکندر کے ہر عمل سے خوف اور ڈر رہتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ واحد ایسا مرد تھا جو اس قدر بے باک اور بے لگام تھا۔ تو میں محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بیوی، کیا نہیں کر سکتا؟ چہرے پر آتی بھیگی لٹوں کو انگلی کے پوروں سے چنتے ہوئے مخمور مگر گمبھیر سے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ کلمین خان تو اس کے پل پل بدلتے رنگ و روپ پر کش کھانے کے در پر تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی سارون سکندر خان کے پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتے روپ کا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ سارون سکندر خان کی بہکتی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ خود میں ہی سمٹی تھی۔ سارون سکندر خان اب دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جما ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کلمین خان اس کی آنکھوں میں امڑتے جنون خیز رنگ دیکھ کر آنکھیں لمحوں میں میچ گئی۔ اس کی حرکت پر سارون کا دل چاہا کہ ایک بھرپور قہقہ لگائے مگر مجبوراً خود پر ضبط کرتے وہ اس کے قریب ہوا، جس کی دھڑکنوں کا شور وہ خوبرو مرد دور سے بھی محسوس کر پا رہا۔ تمہاری شرما کر آنکھیں بند کر لینا، کیا اسے میں تمہاری ہاں سمجھوں؟ گرم سانس سے اس کے سرخ گلاب کی مانند دہکتے مکڑے پر پھونکتے وہ لب دبائے شریر سے لہجے میں گویا۔ کلمین خان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ سنہری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ سارون نے لب دبائے اس کے نوخیز حسن کو نظروں سے سراہا۔ کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اس نے نرمی سے اپنے نزدیک کرتے وہ اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ میں آج سوچ کر آیا تھا مسز خان کہ آج میں اس رشتے کی تکمیل مکمل کر دوں گا، مگر اب میرا ارادہ کینسل ہو گیا۔ کلمین خان کا چہرہ اس کے سینے میں چھپا پڑا تھا۔ سارون سکندر خان نے اس کا سر اپنے چوڑے کندھے پر رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ گل کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وجود کی کپکپاہٹ سارون سکندر خان بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ تبھی اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے اسے اپنے لمس سے پرسکون کرنا چاہا تھا جس کا پورا وجود بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تمہارے پیپرز تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس کلمین سکندر خان۔ جتنی جلدی اپنے آپ کو تیار کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب ایک ہی کمرے میں رہتے ایک ہی بستر پہ ہوتے سارون سکندر خان تم سے دوری اختیار کریے میری بس سے باہر کی بات۔ سارون سکندر خان نے بنا کسی لگی لپٹی کے دو ٹوک لہجے میں اسے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کلمین کا سانس تو ابھی سے گھبراہٹ کے سبب رک گیا تھا۔ سارون اس کی حالت کے پیش نظر اسے نرمی سے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ گل فوراً سے دور ہوتے بیٹھے، دھڑکن بے ہنگم سے انداز میں الجھ رہی تھی۔ سر کے نیچے ہاتھ جمائے سارون نے ایک بھرپور نگاہ کلمین خان کی پشت پر ڈالی۔ دوپٹہ اوڑھو، سلیقے سے مینے اور میرے لیے ایک کپ چائے بنا کے لاؤ۔ آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے اس نے نرم لہجے میں حکم دیا۔ گل دوپٹہ اٹھائے کسی جن کی طرح کمرے سے بھاگی تھی جبکہ سارون سکندر خان کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ ڈاکٹر سائلہ نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکایا بغور اپنے سامنے بیٹھے اسال آغا شاہ کو دیکھتے پوچھا۔ آغا نے اپنی حسین آنکھیں ایک پل کو میچی اور سر جھٹک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ سائلہ اس کی ہم جماعت تھی، یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے۔ پڑھ کر اسال آغا شاہ نے عین مومنٹ پر اپنا کورس تبدیل کر لیا تھا، یہی کچھ 1.5 ماہ۔ اسال نے اندازاً بتایا۔ اتنی پیاری لڑکی کی 1.5 ماہ میں یہ حالت، وہ بھی تمہاری سرپرستی میں۔ اسال میں کیسے یقین کروں؟
سائلہ ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ اسے کافی سالوں سے جانتی تھی، کالج یونیورسٹی سب کچھ تو ایک ساتھ گزرا تھا۔ اسالہ کا شاہ تو اپنے سے جڑی عورتوں کو لے کر بڑا پوزیسو ہوا کرتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ کیسے معروفہ بندی پر جان چھڑکتا تھا، اور پوری یونی معروفہ بندی کی قسمت پر رشک کرتی تھی، جو ایک عام سی نین نکوش کی حامل ایک سادہ سی لڑکی پر ایک سردار کا دل آ گیا تھا، اور سردار بھی وہ جسے دیکھ کئی لڑکیاں سانس لینا بھول جایا کرتی تھی۔ ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے سائلہ، وہ تلخی سے مسکراتا اپنا قصور تسلیم کر گیا۔ سچ ہی تو تھا، جب سے وہ معصوم اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس کا ایک ایک دن عذاب بن کر رہ گیا تھا۔ نام کیا ہے بھابھی کا؟ سینے پر ہاتھ لپیٹتے وہ بھی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسال کی آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت شکوہ کی نہ آنکھیں لہرائیں۔ محمل، محمل اسال آغاشا، اپنا نام ساتھ لگانا ضروری سمجھا تھا۔ کتنی بار خود کی جان لینے کی کوشش کر چکی ہیں؟ اسال اس سوال پر کچھ چونکا تھا۔ حیران مت ہو، اس کی کٹی کلائی میں دیکھ چکی ہوں۔ اسال نے پہلو بدلا۔ ایک بار، اب کی بار اپنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ سالہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا سال، اور یہ عام صورتحال نہیں ہے، بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی، اگر تم مزید دیر کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر سائلہ کی بات پر اسال نے بے چینی سے ہونٹ دانتوں تلے کچلے، اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اگر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو وہ پینک نہ ہو، کسی چیز کا خوف ہے جو ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اور شاید وہ بہت زیادہ سوچنے لگی، اسی وجہ سے ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی۔ سالے نے سال کے دھواں دھواں ہوتے خوبصورت چہرے کو دیکھا، جانے کیسے وہ ضبط سے بیٹھا تھا۔ کیا میں اسے گھر لے کے جا سکتا ہوں؟ اسال نے اسے ٹوکتے سوال پوچھا۔ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا، اسے اپنا آپ گنہگار لگ رہا تھا۔ لے جاؤ، سالہ نے گہری سانس بھرتے کہا تو بنا کچھ سنے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے زرخان خان، مگر ابھی حریم چھوٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، اس کے بعد ہم حریم کی شادی کریں۔ تاجان اس وقت ڈیرے پر تھے جب زرخان خان خود ان کے پاس آیا، شادی کی تاریخ مانگنے۔ اسے مزید انتظار کرنا محال ہو گیا تھا، مگر اب داجان کی بات پر چہرے پر ایک دم سی ناگواری سمٹ آئی۔ تعلیم کی فکر مت کریں آپ داجان، حریم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھے گی، بس آپ جلد از جلد اسے میرے نام کر دیں۔ صوفی کی پوچھ سے ٹیک لگایا اس نے سنجیدگی سے کہا۔ داجان لب بھینچے اسے گھورتے رہ گئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے داجان نے زیرک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جمعے کو آپ حریم کو میرے نکاح میں دے دیں، اور اگلے ہفتے سے شادی کی تقریبات کا آغاز کر دیں۔ زرخان خان نے ڈھٹائی سے اپنی خواہش پیش کی، داجان کی آنکھیں پھیلی۔ وہ کچھ دیر تک زرخان خان کو دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے زرخان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنی پوتوں کے خلاف جا کر میں تمہیں اپنی پوتی سونپ رہا ہوں، اگر اسے ذرا بھی تکلیف ہوئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تاجان نے سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہا تو زرخان نے سر اسبات میں ہلائے۔ ان سے اجازت لیتے وہ مسرور سا ڈیرے سے نکلا۔ کس کی اجازت سے تم بھائی سے ملی؟ بولو، جواب دو مجھے، نعمت زرار پاشا۔ بالکنی میں کھڑا وہ کافی دیر سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، آنکھوں کے سامنے سے اسال آغا شاہ کا چہرہ ہٹ ہی نہیں پا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے کہے الفاظ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ محمل اس کی محبت، اس کا عشق آج کسی دوسرے کے باہوں میں بے جان سی پڑی تھی، اور وہ اسے چھونا تو دور، اسے دیکھ تک نہیں سکا تھا۔ اس کے دل نے اس پر ڈھیروں لعنت بھیجی۔ آنکھیں مسلسل جلن سے درد کر رہی تھی، یک پختہ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں، مگر اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک سگریٹ دور پھینکتے وہ تیز قدموں سمیت مڑا، روم میں داخل ہوتے ہی اس نے کاٹ میں لیٹی نور آئینہ پر ایک نگاہ ڈالی، اور پھر واش روم سے منہ دھو کر نکلتی نعمت کو دیکھ وہ جھپٹ کر اس کی کلائی جکڑتے اس پر گڑایا، جو اس کی آنکھوں کی سرخی اور لہجے کا سرد پن دیکھ چونکی نہیں تھی۔ سیاہ بھیگی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سے گاڑے و غصے سے اسے گھورنے لگی۔ کیوں؟ آپ سے کس خوشی میں پوچھتی؟ وہ لالا ہے میرے، جب چاہیں جیسے چاہیں میں مل سکتی ہوں ان سے۔ نعمت اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے تڑپ کر دو بدو جواب دیے واپسی کا پلٹی، جب اگلے ہی لمحے اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچتے سرار پاشا خان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی۔ بھولو مت نعمت پاشا خان، تمہارا شوہر ہوں میں اب۔ نعمت اس کے بھاپ اڑاتی سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کرتی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے الفاظ، اس کا لمس اس قدر تکلیف دہ نہیں تھا جس قدر تکلیف اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں تو محمل قریشی کا عکس ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں درد، تڑپ، ہجر؟ نعمت کے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی تھی۔ وہ بیوی تھی اب، اس کے نکاح میں آتے ہی وہ پورے دل سے اسے شوہر تسلیم کر چکی تھی۔ اس خوبرو شخص کا اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ، جانے والا محبت بھرا رویہ، نعمت شاہ کے دل کو اس شخص کی جانب موڑ چکا تھا۔ اب بس اسے ادراک ہونا باقی تھا۔ آپ اب بھی محبت کرتے ہیں محمل سے؟ نعمت کی آواز گلے میں پھنس سی گئی تھی، وہ بمشکل سے بولی تھی۔ اس کے اچانک پوچھے گئے سوال پر زرار کچھ لمحوں کے لیے چونکا، کہ اس کی آنکھوں میں تیرتا محبت کا غم اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ نعمت شاہ اس کی آنکھیں پڑ چکی تھی۔
تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے نعمت۔ اچانک سے اس کی گردن کو چھوڑ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا دروازے کی سمت پڑ گیا تھا۔ اچھا تو کس چیز سے مطلب ہونا چاہیے مجھے؟ اپنی پشت پر ابھرتی نعمت کی آواز پر ہرشا بے ساختہ ہی رکا۔ چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اس کا کثرتی وجود کافی جچ رہا تھا۔ اس پر قہر ڈھاتے ماتھے سے چپکے بال جو سرخ و سفید رنگت پر خاصے جچ رہے تھے۔ تمہیں اپنے شوہر کے دل کو بدلنے پر فوکس کرنا چاہیے نعمت شاہ۔ ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کو اپنی زلفوں کا اسیر بناؤ تاکہ اس کے دل میں کسی پرانی محبت کا دکھ باقی نہ رہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نعمت بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پیچھے ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑائی جب پاشا نے اسے کمر سے تھامے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی شرمخا کے ساتھ ساتھ پسندیدگی کی رمق سرار پاشا خان کے رگوں پہ میں سرور سا گھول گئی۔ وہ تھا ہی اس قابل کہ اسے چاہا جاتا۔ نعمت شاہ تو کیا کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی اور اس قدر حسن تو وہ رکھتا ہی تھا۔ میں نے سنا ہے جب محبت ہوتی ہے تو اس کا پہلا رنگ پسندیدگی کا ہوتا ہے۔ خانم، غلط کہتے ہیں لوگ کہ محبت ایک بار ہوتی ہے۔ محبت انسان کو اپنے ماں باپ قرض کے ہر رشتے سے ہوتی ہے۔ محمل قریشی میری پہلی محبت ضرور ہے مگر آخری محبت نہیں۔ اس کے انابی ہونٹ بڑے حق سے نعمت شاہ کی بند آنکھوں کو چوم رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چومتے وہ اپنے وجود میں سکون سا اترتا محسوس کر رہا تھا، ایسے کہ اس کے تھکن زدہ اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ نعمت شاہ دم سادے اس کے حصار میں کھڑی تھی جس کی خوشبو نے اسے اپنے سحر میں جکڑ ڈالا تھا۔ محرم کا لمس ہر غم ہر درد بھلا سکتا ہے۔ یہ ادراک بھی زرار پاشا خان کے لیے باعث سکون تھا۔ پیکنگ کر لو نوری میری اور اپنی، ہم صبح سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ فوجی تھا، کہاں جانا ہے بتا دیتا، یہ کیسے ممکن تھا۔ موسم ٹھنڈا ہوگا، گرم کپڑے رکھ لینا۔ ایک بھرپور نگاہ اس کی جھکی پلکوں پر ڈالتے وہ دور ہوا۔ مگر نور، کھل کر کہو کیا ہوا نور کو؟ زرار اس کے ہچکچانے پر غصے سے بولا۔ نور کے کپڑے کم ہیں سردی کے، نعمت نے ہونٹ کچلتے بتایا تو وہ گھر سے چند ایک سوٹ لائی تھی۔ سرتاج خان اس کے پہننے کے لیے چند سوٹ دے چکی تھی مگر شرم و ہچکچاہٹ کے باعث وہ نور کے کپڑوں کا کسی سے کہہ نہیں پائی۔ یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ اس کی بے توجہی پر زرار کے چہرے پر غصے کی سرخی تیزی سے پھیلی۔ کچھ لینا ہوا حویلی سے تو لے لینا، باقی شاپنگ راستے میں کر لیں گے۔ اسے حکم دیتا وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نعمت شاہ سے جاتا دیکھ گہری سانس بھرتے رہ گئی۔ درد سے پھٹتے سر سمیت اس نے سیٹ کی پشت پر ہی گردن موڑے پچھلی سیٹ پر بسمت لیٹی محمل قریشی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں اطراف میں اسے گھیرے کی صورت میں لیے ہوئی تھی۔ ہیلو عالم، ہاں ایک ضروری کام تھا، میری بات سنو۔ اسال نے اسے تفصیل سے سب بتایا اور خدا حافظ کہتے کال کاٹ دی۔ موبائل فون ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے اب دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ رات کی تاریکی اب چاروں اطراف پھیل رہی تھی اور اسال آغا شاہ زندگی میں پہلی بار سوچے سمجھنے کی ہر کوشش میں ہار چکا تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حویلی جانا محمل قریشی کے لیے یقیناً خطرناک تھا مگر وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 1 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد اس کی گاڑی اپنی منزل پر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، گارڈ مستعدی سے آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ اندر سے لاک کیا تھا، جبکہ اسال آغا شاہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے پچھلی سیٹ کی طرف آیا۔ گاڑی کھلنے کی آواز پر اندر سے 2 نفوس بھاگ کر باہر آئے تھے۔ اسال آغا شاہ محمل قریشی کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھر کر جیسے ہی مڑا، نظریں اپنے سامنے کھڑے حفیظ قریشی اور ان کی بیوی کمل خان پر پڑی۔ وہ دونوں تو بیٹی کو دیکھ کر جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ اسال ان کے چہروں پر پھیلتی تاریکی دیکھ سختی سے لب بھیج گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ان کی بیٹی کو کسی کوڑے کی طرح ان کے در پر پھینکنے آیا تھا۔ ان کے چہروں پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ سچ میں شرمندہ ہوا تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ دونوں اسال آغا شاہ کے پاس تھے۔ زرار پاشا خان کے ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد سے ہی اسال آغا شاہ نے ان دونوں کو اپنے پاس اپنے زیر نگرانی رکھا تھا، کیونکہ وہ آقا جان کی سوچ سے بخوبی واقف تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ محمل کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو مزید نقصان پہنچاتے۔ وہ ان دونوں کے بعد سے گزر کر فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اپنے مخصوص کمرے میں جاتے اس نے عالیشان بیڈ پر محمل کے وجود کو نرمی سے لٹایا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھیگی آنکھوں سمیت دہلیز پر کھڑے اپنی پھول سی بچی کا مرجھایا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اسال آغا شاہ اس کے پیروں سے چپل اتارنے لگا جب کمل خان بھاگ کر آگے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سردار؟ چھوڑے، میں کرتا ہوں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی کی رمق واضح تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتا دیکھ وہ جتنی حیران تھی دل سے اتنی پرسکون بھی ہوئی تھی۔ رہنے دے اماں، میں یہاں آپ کی بیٹی کو نہیں اپنی بیوی کو لایا ہوں۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو شوہر کا اس کی خدمت کرنا معیوب نہیں، وہ نرم لہجے میں کہتے اب محمل کے اوپر چادر درست کرتے پیچھے ہٹا۔ حفیظ قریشی نے اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا۔ اسال آغا شاہ
کہ آقا جان نے جتنے زخم ان کے دل پر لگائے تھے، ان کے پوتے اسال آغا شاہ کے ایک عمل نے ان کے دل کے ہر زخم پر مرہم سے رکھ دیا۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ اسال آغا شاہ بہت نرم خو تھا، وہ یہ جان چکے تھے، مگر وہ تنے اتنے خوبصورت دل کا مالک ہوگا یہ بات وہ آج جان پائے تھے۔ کیا میں آپ کی بیوی کو چھو سکتی ہوں؟ کمل خان نے روتے ہوئے بھیگے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ دل کب سے اپنی بیٹی کو چھونے، اسے سینے سے لگانے کو بےتاب ہوا پڑا تھا۔ جی اسال نے سر کو خم دیے مختصر لہجے میں کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آئے۔ کمل بیگم اور حفیظ قریشی تو بھاگ کر بیٹی تک گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں، چہرے اور بالوں کو چومتے وہ دونوں بے تحاشا روئے۔ اصل باہر صوفے پر بیٹھا ان دونوں کی سسکیاں سن بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا یہاں لا کر وہ محمل کو پرسکون کر لے گا، مگر وہ تو اب خود مزید بے چین ہو گیا تھا۔ محمل اپنے چہرے پر ممتا کا محبت بھرا بھیگا لمس محسوس کرتے بے ہوشی میں بھی کسمسائی تھی۔ حفیظ قریشی نے اس کے ہتھیلی کو جانے کتنی بار چوما تھا۔ انہیں رہ رہ کر ملال آ رہا تھا، کاش وہ اس دن اپنی بچی کو ساتھ لے کر نہ گئے ہوتے۔ بھاری آنکھوں کو چند لمحوں کی تاخیر کے بعد وہ کھول پائی تھی۔ دھندلائی نیلی آنکھوں میں پہلا عکس اپنی ماں کا تھا اور پھر اپنے بابا کا۔ زخمی ہونٹ آسودگی سے مسکرائے، سے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ ان دونوں کی آواز پر اپنی بھاری ہو رہی آنکھوں کو کھولتے اپنے خواب کو حقیقت بنا دیکھ دم سادھے یا بے یقین سی اپنی ماں کی گود میں پڑی تھی۔ محمل، حفیظ صاحب نے اسے پکارا تو وہ پاگلوں کی طرح اٹھتی ان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی سسکیاں سن اسال گردن پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سی کوشش کرتا رہا۔ سب جواب دے گیا تو وہ ایک دم سے صوفے سے اٹھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دوسرے سے لپٹے ان تینوں نے سامنے کھڑے اسال آغا شاہ کو دیکھا۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے محمل کو یہاں لایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور محمل تمہارے ماں باپ بھی بخیر عافیت سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آقا جان کو شک ہو، چلو اٹھو واپس چلیں۔ نظر اس کی نیلی آنکھوں سے چراتے وہ پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ محمل آنکھیں میچتے ماں کے سینے میں چھپ گئی۔ اسال نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گیٹ اپ محمل، اب کی بار کرتے سختی سے کہا، مگر وہ نہیں ہلی۔ اسال جبڑے پیچھے آ کے پڑا۔ اسے تیزی سے کمل خان سے دور کرتے اس نے بنا اس کے رونے، اس کے چلانے کی پرواہ کیے اسے باہوں میں اٹھایا، جو اب اسے کوس رہی تھی۔ نہیں جانا مجھے، ظالم وحشی انسان، اتارو مجھے، اماں بابا مجھے بچا لو۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کے ماں باپ روتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک بھی اٹھ کر اس کے پیچھے نہیں آیا۔ محمل یک ٹک اسال آغا شاہ کی باہوں سے ہمک ہمک کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ دونوں خاموشی سے سر جھکا گئے۔ محمل نے کپ کپاتے ہونٹوں کو بھیجتے اپنے آنسو ہتھیلی پر بردردی سے رکھ لے۔ چائے کا کپ ہونٹوں تک لے جاتا سمینہ شاہ کا ہاتھ ایک دم سے رکا۔ کمرے سے نکل کر صحن کی طرف آتی رب دلاور شاہ پر ان کی نظریں بری طرح سکڑ کر رہ گئی، جو سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں کافی نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آباد تھی، دوپٹہ بار بار سر سے ڈھلک رہا تھا، جس کے سبب اس کے ریشمی سیاہ بال گردن سے اٹکلیاں کھاتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ، لبوں پر شرمیلی مسکان سمینہ شاہ سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا وہ جو یوں شرمائی ہی جا رہی تھی؟ السلام علیکم اماں سائیں۔ ماں بدر عالم شاہ کی مسرور سی آواز پر وہ سیکنڈوں میں کچن کی طرف جاتی روب سے نظریں ہٹائے۔ روب کے کمرے سے نکل کر آتے بدر عالم شاہ کو دیکھنے لگی، جو اس وقت ڈیپ پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے ہوئے تھا۔ شاور لینے کے سبب بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے، جبکہ چہرے پر گہرا سکون آباد تھا۔ یہ سکون جو ان دونوں کے چہروں پر آباد تھا، یہ بدر عالم شاہ کی نرمی، اس کی محبت کے مرہون منت تھا۔ روب شاہ کل رات کو اس سے اپنا ہر دکھ ہر غم بانٹ چکی تھی، اور بدر عالم شاہ نے اس کی پہلی صبح کو اپنی پاکیزہ محبت سے مہکا دیا تھا۔ اس کے نقوش کو عقیدت سے چومتے وہ اسے ہر عمل سے واضح کر چکا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل کی مکین نہیں مالکن ہے۔ اس کے ساتھ گزارے چند لمحات ہی بدر عالم شاہ کے رگوں پہ میں سکون بھر چکے تھے۔ وعلیکم السلام بدر، تم کب آئے؟ چہرے پر پھیلتی ناگواری کو کوشش کے باوجود وہ چھپا نہیں پائی تھی۔ بدر عالم شاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، مسکرا کر انہیں دیکھا۔ رات کو ہی آیا تھا، مگر وقت کافی ہو چکا تھا اماں سائیں، اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سرسری سے انداز میں بولا، جبکہ نظریں کچن کی سمت تھی جہاں پر ڈوب گئی تھی۔ ہاں اب تو ماں ضروری ہی نہیں رہی تمہارے لیے۔ سیڑھیوں سے اترتی خدیجہ نے بغور ان کا لہجہ سنا تھا، لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سمیٹے وہ اسی جانے پڑی۔ ویسے بڑی بات ہے نا ممانی جان، دوپہر کے 12 بجنے والے ہیں، اور بدر عالم شاہ کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ بیوی کے پلو سے نکل کر آپ کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتے۔ ناخن منہ میں ڈال کر کترتے وہ خاصے تیز لہجے میں بولی، خدیجہ تم منہ بند رکھو اپنا، خبردار جو میرے اور میری ماں سائیں کے بیچ بولی تم۔ بدر عالم شاہ کے سرد لہجے پر خدیجہ پہلو بدلتے رہ گئے۔ بیچ میں یہ نہیں وہ گھٹیا لڑکی آ رہی بدر عالم شاہ، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تمہارے نکاح، اور تم ابھی سے ماں کو بھول بیٹھے ہو۔
ان کی آواز آخر میں رند گئی تھی۔ ان کا نم لہجہ بدر کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے چین ہوا۔ اب مسائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا کیسے آپ کو بھول سکتا ہوں؟ بدر عالم شاہ نے بے حد نرمی سے اٹھتے ان کے شانوں کو تھامے کہا۔ روپ شاہ جو ناشتے کی ٹرے تھامے اسی سے امتا رہی تھی، اس نے چونک کر سامنے کے منظر کو دیکھا۔ خدیجہ کی کاٹدار نگاہیں خود پر محسوس کر کے بھی اگنور کرتی اپنے روم کی طرف بڑھی۔ یہاں بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ جتنا سمینہ شاہ کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ رہی تھی۔ روپ، بدر عالم شاہ کی آواز پر وہ آنکھیں میچ کر ہونٹ کو چلنے لگی۔ جی، گھبراہٹ کے سبب وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ ہمارے کمرے میں چلے، میں آتا ہوں۔ اسے دوبارہ سے اسی کمرے میں جاتا دیکھ وہ سنجیدگی سے ہمارے کمرے پر زور ڈالتے بولا۔ وہ اسے رات کو ہی منع کر چکا تھا کہ آئندہ سے وہ اس کمرے میں نہیں رہے گی، مگر اب اسے پھر سے وہیں جاتا دیکھ وہ ٹوکے بنا نہ رہ پایا۔ روپ نے ایک چور نگاہ سمینہ شاہ پر ڈالی جو اسے یوں دیکھ رہی تھی جسے ایک ہی نوالا بنا کر کھا جائیں گی۔ گھبراہٹ اور خوف اس کے چہرے پر تیزی سے پھیلا تھا، جبکہ سمینہ شاہ تو اس کے لپسٹک سے رنگے ہونٹوں، کاجل سے لبریز آنکھوں کو دیکھ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اما سائی، میں ناشتہ کر کے آتا ہوں۔ بدر عالم شاہ اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ لبوں پر زبان پھیرتی سنجیدگی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبات کسی سے بھی چپ نہیں پائے تھے۔ بدر عالم شاہ کو تو بھول ہی جائے مومانی جان، لگتا ہے بدر عالم شاہ پہلے ہی دن اپنی بانجھ بیوی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ آپ کے نہیں رہے مومانی جان، افسوس کی بات ہے۔ تعصب بھری گہری سانس بھرتے خدیجہ نے جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ سمینہ شاہ نے سب ہوتے پاس پڑی پھلوں کی ٹوکری دھڑ سے دور اچھالی تھی۔ ملازمائیں گھبرا کر ان کے دھواں دھار چہرے کو دیکھنے لگی، جو رستے میں آتی ہر شے کو ٹوکر مارتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اگر چائے بنانا نہیں آتا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی مینے۔ چولہے پر رکھے ساس پین کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے بولا۔ تو گل مینی خان اچھل کر مڑی، سنہری آنکھیں ایک دم سے پھیلائے وہ اپنے بے حد قریب کھڑے سارون سکندر خان کو دیکھنے لگی، جس کی سی آنکھیں اب اس کے چہرے پر تھی۔ نہیں تو وہ ہلکی سی آواز میں بولی، مگر پھر ساس پین میں جلتے دودھ کو دیکھ وہ شرمندگی سے سر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ سلام چھوٹے خان۔ رحیم کی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ وعلیکم السلام، خیریت رحیم؟ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی کا تاثر گہرا ہوا۔ آپ کو داجان سرکار نے یاد کیا ہے مردان خانے میں؟ وہ سر جھکائے مؤدب سے کہتے باہر نکل گیا۔ مطلب صاف تھا کہ اسے فوراً حاضر ہونا تھا۔ مینے زرتاشا کو بلاؤ اور اسے سیکھ کر چائے بناؤ۔ میرے آنے تک چائے ریڈی رکھنا۔ گلمین خان کی تھوڑی کو انگوٹھے سے سہلاتے اس نے جھک کر شدت بھرا بوسہ اس کی تھوڑی پر دیا اور تیزی سے مردان خانے کے سمت بڑھا۔ آپ نے بلایا مجھے داجان؟ سرار پاشا خان اور اسفندیار خان کے سنجیدہ چہروں پر ایک نظر ڈالی وہ نشست پر بیٹھتے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ داجان نے سر اس بات میں ہلاتے ایک الگ ہنکارتے ہوئے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی۔ ہاں، ہم نے ہی بلایا ہے تمہیں سکندر خان، کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم تم سے۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی دیکھ وہ کچھ ٹھٹکا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں الجھائے انہیں حیرت سے دیکھا۔ جی کہے داجان، میں سن رہا ہوں۔ سرخان خان اور حریم خان کا نکاح اس جمعے کو طے کر دیا ہے ہم نے۔ ان کا انداز بہت سخت تھا، چہرے پر بھی اتنی ہی سختی چھائی ہوئی تھی، جبکہ زارون سکندر خان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہر بڑھتے لمحے کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں اپنی بہن کی شادی اس گھٹیا خاندان میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا داجان، زارون سکندر خان نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے بے خوف انداز میں کہا۔ سرار پاشا اس کے انکار پر کچھ الجھا بھی تھا۔ آفتاب خان کی خصلت اسے بخوبی واقفیت رکھتا تھا۔ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا، مگر زرغان خان میں ایسی کوئی کمی بیشی نہیں تھی کہ وہ یوں ریجیکٹ کیا جاتا۔ زبان سنبھال کر بولے سکندر خان، ہم اپنی زبان دے چکے ہیں۔ زرغان خان کو حریم خان اس کی بیوی بن کر رہے گی۔ تاجان کا غصہ کسی بھی طرح سے کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سرخیاں جھلکاتے چہرے سمیت وہ سکندر کو دیکھتے دھاڑے تھے۔ زارون سکندر خان مبہم سا مسکرایا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے۔ اسفندیار خان داجان کے فیصلے سے متفق تھے، مگر زارون سکندر خان نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے داجان، آپ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں، آخر میں ہوگا وہی جو زارون سکندر خان چاہے گا۔ سرسراتے ہوئے سے لہجے میں کہتے ہوئے بنا ایک بھی لمحے وہاں رکے تن پن کرتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ دیکھ لو اسفندیار اپنے خود سر بیٹے کو، ایک بھی انسانوں والی حرکت نہیں اس میں۔ پہلے اپنی دوسری شادی کا بھوت چڑھا تھا محترم کو، اب بہن کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے روکتا ہے مجھے، اگر یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ داجان کا قوم و غصے سے برا حال تھا، انہیں زارون سکندر کے اتنے شدید رد عمل کا اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ سرار کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ داجان، آپ فکر مت کریں، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، بالکل۔ مجھے آپ سے ایک اور ضروری بات کرنا ہے۔ گہری سانس بھرتے اس نے تمہید باندھی تو اب کی بار داجان نے اسے سرخ نظروں سے گھورا۔ کوئی ڈھنگ کی بات کرنا پاشا، میرا دماغ ویسے ہی گرم ہوا پڑا ہے۔ پہلو بدلتے وہ غصے سے کھولتے ہوئے بولے۔ سرار نے گہری سانس بھرتے انہیں دیکھا۔
تاجان میں حریم کے نکاح میں شامل نہیں ہو پاؤں گا، دراصل مجھے کل ہی واپس طلب کیا گیا ہے ڈیوٹی پر۔ واہ ماڑا خان، شاباش، اتنا زمین جائیداد چھوڑ کر تم اس لیے فوجی نوکری کر رہا ہے، یہ خود بھی خوار ہونے کے لیے اور ہمیں بھی کرنے کے لیے۔ سرار نے لب بھیج کر سر جھکایا، ایک بیوی ہے تمہاری، ایک چھوٹی معصوم بچی جس کی سرپرستی اب تمہارے ذمہ ہے۔ تاجان میں ان دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا صبح۔ سرار نے ان کی بات کاٹتے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تاجان اسے غصے سے گھورتے ہوئے جبڑے بھیج گئے۔ پاشا خان، تم نے جانا ہے تو جاؤ، خبردار جو اب اس بچی کو ساتھ لے جانے کی بات بھی اپنے منہ سے نکالی۔ شہادت کی انگلی اٹھایا تاجان نے سختی سے انہیں سے منع کر دی۔ سرار نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، جو پہلے ہی زارون کی وجہ سے غصے میں تھے۔ مگر داجان، میں اکیلے نہیں جا سکتا، مجھے فکر رہے کہ نوری کی۔ وہ تڑپ کر بولا۔ داجان نے بغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک ہفتے کی چھٹی بڑھا لو، حریم کے نکاح کے بعد تم دونوں ماں بیٹی کو ساتھ لے جانا۔ تاجان نے گہری سانس بھر کر اسے آگے سے گھیرا، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ صبح تک سوچ کر مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا خان، خدا حافظ۔ وہ اسے سر جھکائے بیٹھا دیکھ سنجیدگی سے کہتے زنان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ اسال آغا شاہ، کیا تم ہمیں ایک سردار کی طرح ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکتے ہو کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم یوں ہمارے ہر حکم کے خلاف ورزی کرتے پھر رہے ہو؟ 2 دنوں سے تم یہاں ڈیرے پر ہو، آخر وجہ کیا ہے تمہاری اس قدر خودسری کی؟ انگلیوں کے گرد بندھی سفید پٹی کو کھولتے ہوئے اپنی پشت پر کھڑے آغا جان کی باتیں بڑے تحمل سے سن رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سامنے بندھے گھوڑوں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ آغا جان تو پیچو تاپ کھاتے رہ گئے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ذہن بدل کر اپنے مطابق کر لیتے۔ آپ نے ہی تو شہر جانے سے منع کیا تھا آقا جان، میں آپ کے کہنے پر نہیں گیا، پھر بھی آپ مجھے خود سر کہہ رہے ہیں۔ ڈھیروں معصومیت چہرے پر سمیٹے وہ ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندوں کو انگلی سے صاف کرتے سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولا۔ آقا جان نے دور کھڑے ملازم کو گھور کر اشارے سے قریب بلایا، جو بھاگتا ہوا سال کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے چارے کا برتن لینے کی کوشش کی، جسے اس نے سنجیدگی سے ٹوک کر دور بھیج دیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو تمہیں ہم نے حویلی میں روکا تھا، ڈیرے پر نہیں۔ اور تم ہو کیا چیز؟ آخرکار اسال آغا شاہ، کیوں ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہو؟ آغا جان نے دبے دبے لہجے میں بڑے ضبط سے اپنی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اب گھوڑوں کو چارہ ڈال کر ان کی طرف آیا۔ موسم خاصا سرد تھا، ٹھنڈی ہوائیں اپنے جوش پر تھیں، مگر صبح سے جانوروں کا کام کرتے ہوئے اسال آغا شاہ کے چہرے اور جسم پر سے خاصا پسینے بہہ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں وہ عام سے حلیے میں کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ قسم لے لیں آقا جان، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں چاہا جس سے آپ کی توہین ہو، ذلیل و رسوا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتے دو ٹوک لہجے میں بولا، جس پر آغا جان نے چپڑے بھیج کر سر اس بات میں ہلایا۔ ان کی سرخ رگت یہ بتانے کو کافی تھی کہ انہیں اس کا جواب ہرگز ہضم نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تم مجھے اور کیسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہو، ذرا کھل کر بتا دو مجھے۔ ایک باندھی تک تم سے سنبھالی نہیں جا رہی، تمہیں 100 مرتبہ ہم حکم دے چکے ہیں کہ اس سے اپنا حق وصولو، اسے اپنے بستر پر لاؤ، مگر تم ہر بار ہمیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتے ہو۔ بولو، آخر کیا مجبوری ہے تمہاری ایسی کہ تم اب تک ہمارا حکم پورا نہیں کر پائے؟ آقا جان نے کٹیلی نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالے، سنجیدگی سے دھاڑ کر پوچھا تھا۔ شام کے گہرے پڑتے سایوں میں ان کی گرجدار آواز سے ماحول میں خاموشی یکدم سے ٹوٹی تھی، جیسے اسال کئی لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ میری مجبوری یہ ہے آقا جان کہ میں نے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے۔ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی نہیں سر کا تاج ہے۔ نکاح میں لی گئی عورت باندھی نہیں بیوی ہوتی ہے۔ اس کے سرد مگر دو ٹوک لہجے میں کہے گئے الفاظ پر آقا جان سے لاجواب سا ہو گئے تھے۔ اسال آغا شاہ بنا کچھ مزید بولے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر چلا گیا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا مگر آقا جان اسے بولنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ وہ کسی غیر عورت کی عزت پر حرف برداشت نہ کرنے والا اپنی بیوی کے لیے کیسے غلط الفاظ برداشت کر لیتا؟ آقا جان کافی دیر باہر کھڑے رہے۔ اقبال انہیں کئی بار اندر جانے کا کہہ چکا تھا، کیونکہ سردی کافی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا یوں کھلے آسمان تلے کھڑے رہنا یقیناً خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسال کہاں ہے اقبال؟ سبز آنکھوں میں سنجیدگی اور سردپن سمیٹے وہ گہری سوچ سے باہر نکلے۔ سردار سائیں، شاہ سائیں اپنے کمرے میں گئے ہیں، ملازم کو چائے بنانے کا حکم دے گئے۔ اختر کو بلاؤ ذرا۔ اپنی سفید داڑھی کو برابر کرتے وہ سنجیدگی سے بولے، ان کے کہنے کا، ان کے لہجے کا سردپن اقبال کو کسی انہونی کا خدشہ دے رہا تھا۔ اختر کے آتے ہی اقبال کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ اختر ان کی بات پر فک چہرے سمیت انہیں دیکھتا رہا، مگر ان کی نظروں کی وارننگ پر وہ چاروں ناچار گاڑی کی طرف بھاگا۔ آقا جان ابھی باہر ہی کھڑے تھے، چائے بن چکی تھی۔ اسال آقا شاہ شاور لے کر لیپ ٹاپ پر کچھ پینڈنگ کا کام سمیٹنے لگا۔ چائے اس کے حکم پر کمرے میں آ جایا کرتی تھی، اس لیے وہ اندر ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ لے سردار سائیں۔ اختر ہانپتا ہوا ان کی طرف آیا، گولیوں کی شیشی ان کی طرف بڑھاتے اس نے گہرے سانس بھرتے کہا، اثر کرے گی یا نہیں؟ آقا جان کا لہجہ برفیلا تھا، جبکہ چہرہ ہر تاثر سے عاری۔
وہ شیشی کو گھور رہے تھے مجھ سے۔ جی سردار سائیں، 2 سے 3 گولیاں ملانا ہوں گی، اس کے بعد آدمی اپنے حواس میں نہیں رہتا اور حالت خراب ہونے کے سبب وہ سب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اختر نے نظریں جھکائے آخری بات کہی۔ بہت اچھے، یہ بات اگر تمہارے اور ہمارے درمیان سے نکلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ آقا جان کی گہر برساتی نگاہوں پر وہ فوراً سے سر ہلاتے وہاں سے بھاگا۔ اقبال! آقا جان کی پکار وہ بھاگا ہے۔ سب ملازموں کو چھٹی کر دو اور حویلی جاؤ۔ محمل قریشی سے کہو کہ اسال آقا شاہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، وہ اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں۔ وہ فوراً ڈیرے پر پہنچے۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ دوڑوک اور سنجیدہ لہجے میں بولے۔ اقبال فوراً سے باہر کی طرف بڑھا۔ ملازم اسال آقا شاہ کی گرما گرم چائے ان تک لایا۔ شیشی کھولتے آقا جان نے 4 گولیاں اس میں اچھے سے ملائی۔ سیڑھیوں سے اترتے اسال آقا شاہ کی پکار پر انہوں نے امجد کو دیکھا۔ چائے باہر میز پر رکھ دو۔ ان کے حکم پر وہ فوراً سے سر ہلاتے بھاگتا ہوا اندر گیا۔ کیا ہوا؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں میں، کہاں تھے تم؟ اسال نے ماتھے پر بل سمیٹے پوچھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا۔ معذرت بڑے سائیں، سردار صاحب کا حکم پورا کر رہا تھا، امجد نے نظریں جھکا کر کہا۔ صحیح، تم جاؤ۔ چائے پکڑتے وہ صوفے پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا۔ آقا جان نے گردن موڑے کچھ دیر کے بعد اندر کی طرف دیکھا۔ اسال آقا شاہ کی پشت ان کی طرف تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے اسے چائے پیتا دیکھ رہے تھے۔ چلو فیصل، اپنے ڈرائیور کی طرف بڑھتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اب باہر کی طرف بڑھے۔ چادر اوڑھ کر باہر آ جاؤ جلدی۔ دروازہ کھول وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی نور آئینہ کو اٹھائے اس نے باہوں میں بھرا۔ وہ تقریباً تیار تھی۔ سفید کمبل میں لپٹا وہ معصوم سا وجود سرار پاشا خان کے لمس پر کلکیاریاں مارنے لگا۔ نعمت نے فوراً سے سر کو اس بات میں ہلایا اور عجلت میں کبرٹ کی طرف بڑھی۔ حریم بچے، چلو تمہارے لیے جو کچھ لینا ہوا وہ لے لیں گے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے نیچے آیا۔ سامنے ہی زرتاج خان اور نرگس خان کے قریب حریم اور گلمینہ بیٹھی تھی۔ حویلی میں 2 دنوں سے حریم اور زاغان خان کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ سارون سکندر خان 2 دن سے حویلی سے غائب تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے یوں بنا بتائے جانے پر گلمینہ اداس مرجھائی سے پڑ رہی تھی۔ لالا مجھے کچھ نہیں چاہیے، حریم بے دلی سے کہتی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر گزرتا دن اس کے دل میں اداسی اور خوف بھر رہا۔ خان کے دھمکیاں آمیز شدت بھرے میسیجز اسے وقتاً فوقتاً موصول ہو رہے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ دل عجیب گھبرا سا رہا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھی۔ زرخان خان اسے کئی بار اپنی پسندیدگی بتا چکا تھا۔ زرار کے ولیمے والے دن بھی وہ اسے باہر دیکھ اس سے اظہار محبت کر چکا تھا، مگر حریم نے خان کو اس بابت کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنی وجہ سے کوئی فساد نہیں چاہتی تھی، مگر اب خان کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ حریم نہیں چل رہی گل، بچے اٹھو اور بھابھی کے ساتھ شاپنگ میں مدد کروا دینا۔ سرار پاشا کا نعمت کے ساتھ رویہ سب گھر والوں کے سامنے بہت ہی اچھا تھا۔ نکاح اور شادی کی ساری تیاری وہ خود ہی سنبھال رہا تھا۔ 2 دن سے وہ اپنے کمرے میں آیا تک نہیں۔ آج بھی کافی مشکل سے وہ وقت نکال کر اسے تیار ہونے کا پیغام بھجوا کر وہ خود بمشکل سے آیا تھا، کیونکہ نور کے پہننے کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں تھا۔ لالا غصہ کریں گے، انہوں نے سختی سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ گلمینہ خان کی سنہری آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلیں۔ وہ پریشانی میں سچ بول تو چکی تھی، مگر اب سارون سکندر خان کا سن زرار پاشا کے ماتھے پر ناگوار بل سمٹے۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے یا روکنے والا؟ اپنے لالا کے ساتھ جا رہی ہو تم، کسی ایرے خیرے کے ساتھ نہیں۔ اٹھو جلدی، شاباش۔ زرار نے ذرا روب اور پیار سے کہا۔ گلمینہ خان نے پریشانی سے ہونٹ کچلتے زرتاج خان کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا، ایسا کیا دیکھ رہا ہے؟ پاشا اب جا ہی رہا ہے تو دونوں بچیوں کو اچھا سا کپڑا دلا دینا، نکاح کی تقریب میں پہننا کے لیے۔ زرتاج خان نے لگے ہاتھ اسے حکم بھی دیا تھا۔ جی، لب بھینچ کر سنجیدگی سے کہتے وہ نور کو اٹھائے باہر کی سمت بڑھا۔ نعمت، گل کے ساتھ آ جاؤ باہر۔ وہ جاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو گلمینہ خان کو مجبوراً اٹھنا پڑا، مگر اس کا دل سارون سکندر خان کو سوچ کر گھبرا ضرور رہا تھا۔ روپ میری جان، کب تک بیٹھے رہو گی یہاں؟ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، بدر انتظار کر رہا ہوگا۔ نفیسہ شاہ نے بخار سے بھاری ہو رہی آواز میں پاؤں دباتی اپنی بیٹی روپ کو دیکھ نرم لہجے میں کہا۔ وہ پچھلے 2 دن سے ان کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ شاہ کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اوپر سے بدر اور روپ کے نکاح کی خبر نے جیسے ان کی ہر بیماری دور بھگا دی ہو۔ اماں سائیں، اب آپ کو بھی گوارا نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ پاس رکنا؟ معصوم چہرے پر ناراضگی سمیٹے وہ پھولے چہرے سمیت بولی تو نفیسہ شاہ محبم سا مسکرائی۔ میری گڑیا، بھلا میں کیوں چاہوں گی کہ تم میرے پاس سے جاؤ؟ اب تو میری بیٹی کو میری نظروں کے سامنے ہی رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں۔ نفیسہ شاہ نے مسکراتے ہوئے سکون سے کہا۔ روپ کے چہرے پر ماں کو خوش دیکھ آسودگی بھری مسکان ابھری۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ بستر پر لیٹے آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، چھوٹی سی ناک چڑھائے وہ شریر سے لہجے میں بولی۔ کمرے میں موجود ماں بیٹی کی خوبصورت ہنسی گونجی تھی۔ ماں دستک دے کر بدر عالم شاہ اندر داخل ہو
अस्सलाम वालेकुम ताई सरकार, तबीयत कैसी है अब आपकी? पुश्त पर हाथ बांधे वो संजीदगी से नफीसा शाह से मुखातिब हुआ। सबकी नजरें अपनी तरफ पुश्त किए बैठी रूप दिलावर शाह पर थी, जो पिछले 2 दिनों से उसे इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है अल्लाह का, बेहतर हुआ, सूदगी से मुस्कुरा कर बोली। बदर आलम शाह की नजरें बेटी पर पाते वो दिल ही दिल में खुश हुई थी। जो भी था शयान शाह से लाख दर्जे बदर आलम शाह बेहतर और नेक इंसान था। रूप मेरे नोट्स थे कुछ यूं नहीं कि अब मिल नहीं रहे। आप उठकर ढूंढते। नफीसा शाह का लिहाज करते वो संजीदगी से उससे मुखातिब हुआ। जिसने किंग आंखें उसे देखा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दराज में ही हैं। रूप ने संजीदगी से उसे आगाह किया। वो हरगिज भी इसके साथ कमरे में नहीं जाना चाहती थी। समीना शाह से कोई बैद नहीं था कि वो उसे जान से ही मार डालते। 2 दिन से आप रूम में नहीं आई, मुझे कुछ काम है आपसे। खुद चलेंगी या मैं जबरदस्ती ले चलूं? बदर आलम शाह को इसका यूं मुंह पर इनकार करना खासा चुभा था। वो उसके जज्बात से वाकफियत रखने के बावजूद भी कैसे उसे इनकार कर सकते थे। 2 दिन से वो तड़प रहा था और रूप शाह का कोई परवाह तक नहीं थी। रूप बेटा जाओ कमरे में फौरन। नफीसा शाह ने सख्त लहजे में इसको मुखातिब करते हुक्मी अंदाज में कहा। रूप ने गुस्से भरी निगाह बदर आलम शाह पर डाली, जो डटाई से वहीं खड़ा था। मुंह फुलाए वो पैर पटकते कमरे से निकले। आखिर मसला क्या है तुम्हें बदर? क्यों मुझे बुला लाए? अच्छे से जानती हूँ कोई काम नहीं है तुम्हें मुझसे। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो सीने पर हाथ बांध कर मुड़ी। बदर आलम शाह ने पखारिज के सुर्ख चेहरे का जायजा लिया। 2 कदम उठाए वो उसके करीब हुआ, जिस पर रूप एहतियातन पीछे हुई। क्या आप मुझे बदर कब से कहने लगी? बदर आलम शाह ने बड़ी तेजी से इसकी कलाई जकड़ते उसे फौरन से अपने सिमत खींचा। रूप एक झटके से इसके सीने से आन लगी। धड़कनें बेहंगम हुई थी। खूबसूरत चेहरा ख्वाह ही तपकर लाल कंधारी हुआ। इसके दोनों हाथ बदर आलम शाह के चौड़े सीने पर थे। नजरें हनूज झुकी हुई थी, जबकि वजूद की कपकपाहट बदर बखूबी महसूस कर पा रहा था। और ये तुम क्या होता है गुलबहार? अब मैं शौहर हूँ आपका, साईं कहा करे मुझे। आपकी बात शान अकड़ाकर जरा रोबदार अंदाज में कहा। इसके अंदाज पर रूप ने सर उठाए उसे घूरा, जिसकी सब शरारत से भरपूर निगाहें अपने चेहरे पर जमी पाती वो फौरन से नजरें चुरा गई। बदर ने लब दांतों तले दबाए उसे नरमी से सीने में भींचा। छोड़े, मुझे नींद आ रही। इसके अचानक क्यों करीब आने पर वो हड़बड़ा कर बोली। सांसें धूकने की मानद चल रही थी। बदर आलम शाह को वो अच्छे से जानती थी। अगर वो उसे दूर ना करती तो कोई बैद नहीं था कि वो कुछ भी कर गुजरे। बदर इसके यूं झटकने पर दूर हुआ। चेहरे पर संजीदगी समेटे इसने आंखें छोटी करते रूप के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। हुआ क्या है रूप? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? इसका यूं खुद को झटकना वह मुश्किल से बर्दाश्त कर पाया। वो मुकम्मल तौर पर अब इसकी थी। इसके माह और साल की रियासत के अवीज़ खुदा ने उसे वापस इसका मुकद्दर बनाया था, मगर वो फिर भी कैसे उसे खुद से दूर झटक रही थी। स्याह रंग के खूबसूरत सूट में इसका चांदी सा वजूद दमक रहा था। इस पर मत्साद इसका यूं रूठ कर दूर जाना बदर आलम शाह के जज्बात को भड़का गया था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, हाथ छोड़े बस मेरा। चेहरे पर खपकी समेटे वो फिर से इसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर करती संजीदगी से बोली। उसे जल्द अज जल्द इस कमरे से निकलना था। वो मजीद कोई तमाशा नहीं चाहती थी। समीना शाह का डर इसके दिल में सांप की तरह कुंडली मारे बैठा था। वो चाह कर भी बदर आलम शाह के प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे पा रही थी। रूप, आप मेरी तौहीन कर रही हैं। इसके दोबारा खुद से दूर झटकने पर बदर आलम शाह का चेहरा जब से खून झलकाने लगा था। वो चाहे इससे मोहब्बत करता था, मगर था तो एक शहजादा ही। इसकी रगों में एक सरदार का खून दौड़ रहा था। भला कैसे अपनी अना को एक लड़की के ऊपर कुर्बान कर देता? तो आप मेरी जान छोड़े ना बदर आलम शाह। मुझे नहीं रहना आपके साथ इस कमरे में। रूप ने तड़प कर कहते इसके सामने हाथ माफी के अंदाज में जोड़ दिए थे। बदर आलम शाह को बेयकीनी से इस लड़की को देख रहा था, जिससे मोहब्बत भी इसने इबादत की तरह की। कितना मान, कितनी इज्जत दी थी उसे। फिर भला क्यों वो उसे यूं अपने रवैये से तड़पा रही? ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में मलबूस बदर आलम शाह आम से हुलिये में भी रूप दिलावर शाह के दिल की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। वो बमुश्किल से इन खूबसूरत सब्ज आंखों से नजरें चुरा पाई थी। रूप थूक निकलते वापसी के लिए मुड़ी थी, जब अचानक उसे अपने बाजू पर बदर आलम शाह की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई। चेहरे पर खौफ और घबराहट यकदम से बढ़ा था। बदर ने झटके से उसे अपनी सिमत खींचा, जो लड़खड़ा कर इसके सीने का हिस्सा बनी थी। दोनों शानों से उसे जकड़ते हुए खौफजदा सी उसे देख रही थी, जिसकी सब आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मैंने आपको इतने मान और अपनी इज्जत से अपनाया रूप। आपसे कहा भी था कि मैं अपने रिश्ते की तकमील चाहता हूँ। पूरे 2 दिन मैंने इंतजार किया, मगर आप नहीं आई। आज जब मैं आपको लाया तो आप ऐसे जाहिर करिए जैसे कोई ताल्लुक नहीं हो आपका मुझसे। बदर आलम शाह ने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा था, गोया उसे जताने की कोशिश की कि वो उसे तकलीफ दे रही है। मुझे जाने दे बदर, पीछे हटे। रूप संजीदगी से कहती नजरें झुका गई। बदर जो कुछ और सुनना चाहता था, इसकी एक ही रट पर उसका दिमाग गुम। जबड़े भींचे उसने दोबारा से इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़ी। बेड की तरफ बढ़ते उसने तेजी से उसे बेड पर धक्का दिया।
रूप औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। वो एकदम से उठकर बैठी, आंखों में खौफ कुछ पड़ा था। जब सामने खड़े बदर आलम शाह को शर्ट के बटन खोलते पाए, वो थूक निकलते गैर महसूस अंदाज में पीछे होने लगे। जबकि इसके हवाइयां उड़ते चेहरे को देख बदर समझ गया था असल मसला क्या है। शर्ट उतारते इसने दूर उछाली। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मुसलसल बेड पर पीछे होती घबराहट से नसें चुराते हुए पूछने लगी। चेहरे पर घुलती सुर्खियां देख बदर ने आगे बढ़ते उसे घूरा। छोटी बच्ची तो आप हरगिज नहीं है रूपशाह, मैं वही करने वाला हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसने झपट कर उसे टांग से जकड़ते अपने से खींचा। कमरे की खामोशी में रूपशाह के दिल दोस्त की चीख गूंजी, ताकि आप दोबारा मुझसे दूर जाने की गलती से भी ना करें, ना दोहराएं। उंगलियां इसके सुर्ख गालों पर रेस करते बदर ने एक निगाह इसके लरसते हुए वजूद पर डाली। नाजुक सी जान इसकी बातों से मुसलसल खौफ खाए अब दम साधे हुए थी। नहीं छोड़े मुझे आलम। बदर शाह ने हाथ बढ़ाते लाइट्स ऑफ की तो रूप का सांस से ही मानों में बंद पड़ा था। रिलैक्स हो जाए रूप, क्योंकि इस तरह से चीख चिल्लाकर आप मुझे मेरा हक लेने से हरगिज नहीं रोक सकती। गर्दन के गिर्द लिपटे इसके दुपट्टे को उतारते इसने झुककर इसके कान में गंभीर सरगोशी ले ली। रूप का पूरा वजूद खौफ से सख्त पड़ने लगा। नरसी टांगों को अपनी मजबूत टांगों से उलझाए बदर आलम शाह ने झुककर अपने दहकते लब इसकी पेशानी पर रखे। रूप इसके इस शिद्दत भरे लम्स पर आंखें सख्ती से मीच गई। इसकी जानलेवा खुशबू से अपनी सांसों में घुलती महसूस हो रही। हाथों पर बदर आलम शाह की गिरफ्त मजीद सख्ती इख्तियार करने लगी तो रूप ने अपना हर एहतजाज रोक दिया। गहरी सांस भरते हुए अपनी बेहंगम हो रही सांसों के बीच अब अपने नकूश पर बदर आलम शाह के दहकते पर हिद्दत लम्स को महसूस कर रही थी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें आलम। अपनी गर्दन पर इसकी झुलसाती सांसें महसूस कर वो तड़प कर बोली। बदर आलम शाह के खुमार आलूद आंखें मुस्काई। इसने सर इसकी गर्दन से उठाए अब थर थर कांपती आंखें मूंदे लेटी रूप शाह को देखा, जिसका चांद सा मुखड़ा सुर्खियां झलका रहा था। लब दबाए वो एक बार फिर से इसके चेहरे पर झुका, आपकी बार अपना शिद्दत भरा लम्स इसके दिल पर छोड़ा था। रूप किसकी शिद्दत पर बुरी तरह से झटपटाई, मगर आज बदर आलम शाह उसे किसी भी तौर रिहाई नहीं देने वाला था। यकीन जाने जानम, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप रूठी रहें ताकि मैं रोज़ आपको अपने नए अंदाज से मनाऊं, और आप फिर मेरे शिद्दत भरे अंदाज पर रोज़ रूठ कर मुझे फिर से मनाने का शर्फ बख्शें। इसके बालों में चेहरा छुपाए वो गहरी सांसों में इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतारते हुए मखमूर लहजे में बोला। रूह बेबसी से लपसी इसकी बाहों में कैद पड़ी। बदर आलम शाह को खुद से दूर करने की इसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। गुजरती रात की हर पहर बदर आलम शाह ने उसे मान से समेटा था। उसने अपने अमल से ये बताया था कि इसके लिए वो किस कदर अहम है। नेमत इधर आओ। कुलमीन खान और नेमत एक तरफ बेंच पर बैठी थी। सारी शॉपिंग जरार पाशा ही कर रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ नूर के लिए थी। नूर आइना का नन्हा वजूद इसकी गोद में खिलखिला रहा था। सेल्समैन तो इस खूबसूरत मर्द और इसकी नन्ही परी को रश्क से देख रहे थे, जो इतनी सी उम्र में अपने बाप से खूब लाड उठा रहे थे। नेमत इसके बुलाने पर चादर दुरुस्त करती इसके सिंपल चेहरे को दोनों ही मास्क लगाकर कवर कर रखा था। स्याह शॉल के हाले में इसका पाकीज़ा चेहरा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा। जी, मुसलसल 1 घंटे से इसे इग्नोर करने के बाद बिलाखिर जरार पाशा खान को याद आया था कि इसकी बीवी भी यहीं मौजूद है। जरार इसके गुस्से का नोटिस नहीं ले पाए। उसे बाजू के घेरे में लेते और सीने के करीब करते सामने कर गया। नेमत का दिल इसकी हरकत पर बेख्तियार बंद होकर धड़का। डाला में साथ वाली दुकान से कपड़े देख लो। फिल्मी खान काफी उकताई हुई थी। लेना तो उसे कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी यहाँ पर इसका दम घुट रहा था, इसलिए वो बेजारगी से कह उठी, बेटा ध्यान से ज्यादा दूर नहीं जाना। जरार ने संजीदगी से कहा। गुल सर हाँ में हिलाते हुए बाहर निकल गई। आसपास नजरें दौड़ाते हुए सामने मौजूद दुकान में घुसी। सामने ही कुछ लेडीज सामान था और लेडीज वर्कर भी, जिन्हें गुल कब से देख चुकी थी। गुल उन्हें सलाम करते अब पूरी दुकान का जायजा लेने लगी। वो देखो वो पिंक फेरी कैसी रहेगी मेरी बेटी के लिए। उंगली के इशारे से एक खूबसूरत परियों की फ्रॉक की तरफ इशारा करते जरार मसरूफ से अंदाज में बोला। नेमत इसकी मेरी बेटी कहने पर मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी। नूर आईना जिस तरह से अटैच हो रही थी, नेमत को भी यही लग रहा था कि वो इसकी नहीं जरार की बेटी हो। मर्जी है आपकी, वैसे वो 2 साल की बच्ची के लिए है। नेमत ने काउंटर पर पड़े ढेर और शॉपिंग बैग्स देख वो फुलाए कहा। ओके से पैक कर दो। जरार ने फौरन से सेलमैन को कहा था, हुक्म दिया था। क्या कर रहे हैं आप जरार? वो नूर के नाप की नहीं, बेख्तियारी में वो इसका बाजू और शर्ट जकड़ चुकी थी। जरार ने हैरत से इसकी नाजुक उंगलियों को देखा जो उसके सीने से मस हो रही थी। नेमत इसकी नजरों का इर्तिकाज महसूस करते झट से हाथ खींच गई। कोई बात नहीं, जब मेरी नूरी 2 साल की होगी तो तब पहन लेगी। जरार ने नूर का गाल चूमते मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो नेमत गहरी सांस भरते रह गई। वो कंधे उचका कर मुड़ी। तुम किधर? क्या इसलिए लाया था मैं तुम्हें? यूं मुंह फैलाए बैठ गई।
بیٹھ گئی ہو، آپ شاپنگ کر تو رہے ہیں؟ نعمت نے اسے جتایا کہ وہ 1 گھنٹے سے اس کے بغیر ہی خریداری کرے۔ ہاں، مگر نور کی جیولری، میک اپ اور کاسمیٹکس وغیرہ ابھی نہیں خریدا، اور جوتے کا نام بھی نہیں ہے پتا مجھے۔ اس ٹائم ہیلپ کر دو، اگلی دفعہ ہم باپ بیٹی خود خرید لیں گے۔ نعمت جو حیرت سے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، زرار نے اس کی دیکھنے پر اسے جتایا کہ وہ اس کے بغیر بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جیولری اور میک اپ کی ضرورت نہیں اتنی چھوٹی بچے کو، کاسمیٹکس میں کیا لیں گے آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھے نعمت کافی حیرت اور تعجب سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو 6 ماہ کی بچی کا میک اپ خریدنا چاہ رہا تھا۔ زرار کو اس کا طنز کافی چبھا تھا۔ بچہ مت سمجھو مجھے خانم، سب جانتا ہوں میں، نوری کے ڈائپر، پاؤڈر، فیڈر، ٹیشوز، نیل پینٹ، لپسٹک، بلش آن، کاجل، ہیئر پینس، ربن، فیس واش اور بیگ بھی سب لینا ہے مجھے۔ تو مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شاپنگ پر بنا کسی تیاری کے آیا ہوں گا؟ شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ ایک ایبرو چکا کر پوچھنے لگا، جبکہ نعمت اس کی اتنی لمبی لسٹ پر قشق کھانے کو تھی۔ اس کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ زرار چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بھاگ کر اس سنگی خان کی طرف بڑھی جو سیلز مین سے اپنی لسٹ شیئر کر رہا تھا۔ ریممبر دیٹ سب کچھ ہائیجینک ہونا چاہیے، زرار نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ سیل مین بیچارہ اتنی چھوٹی سی بچی کے لیے ہائیجینک میک اپ کا سوچ بے ہوش ہونے کے در پر تھا۔ کہو اب کیا ہے؟ زرار تڑپ کر بولا، چہرے پر واضح ناگواری تھی، جیسے اس کا مدد نہ کرنا اسے پسند نہ آیا۔ زرار، نور چھوٹی بچی ہو، میک اپ کیوں کرنے لگی؟ نعمت نے دبے دبے انداز میں اس کی طرف جھکتے کہا۔ زرار نے گردن جھکائے اس کی بات سنی، جس کے اچانک چہرہ اٹھانے پر دونوں کی آنکھوں کا تلاطم خیز ٹاکرا ہوا۔ کیوں؟ نوری کی لاڈلی پھپھو کی شادی ہے، وہ اکلوتی بھتیجی ہے حریم کی، اور شادی کی سہیلی بھی۔ یہ نہیں تیار ہوگی تو اور کون ہوگا؟ میری سینیوریٹا بالکل تیار ہوگی، پتہ لگنا چاہیے زرار پاشا خان کی بیٹی محفل میں آئی۔ زرار پاشا خان نے اپنی باہوں میں سو رہی نوری کے نور آئینہ کے گالوں کو شدت سے چومتے کہا تھا۔ نعمت کئی ثانیے تک اس شخص کو یک ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ نور کے لیے اس کی محبت میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ اسے یوں ہی چاہتا تھا جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے۔ اگر آج ظاہر ہوتا تو وہ بھی یوں ہی اپنی گڑیا کو لاڈ کرتا۔ یہ سو گئی ہے، مجھے دے دے، بمشکل سے آنسو ضبط کرتے وہ نور کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سے وہ آئے تھے نور زرار کی گود میں ہی تھی۔ نہیں، سونے دو میری گود میں، اس لیے سکون سے سوئی ہے، زرار نے ناک چڑھا کر کہتے کیا تھا۔ نعمت دانت پیستے سنکی خان کی پشت کو گھورتی رہ گئی، جو اب دوسرے کاؤنٹر پر جا رہا تھا۔ میم، یہ بہت یونیک اور نیا پیس ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ بلیک گھٹنوں تک جاتی خوبصورت نائٹی جس کا گاؤن سلک کے کپڑے میں ہونے کے سبب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گھٹنوں تک جاتی وہ نائٹی کب سے گل کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ وہ اسے شادی بیاہ پر پہننے والا کوئی لباس سمجھ رہی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ روم میں پہننے والی نائٹی ہے۔ اوکے، کل پہلی بار اکیلی شاپنگ پر آئی تھی، اچانک سے اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اگر وہ تقریب میں نہیں پہن سکتی تو کیا ہوا، وہ کمرے میں ایک بار اس ڈریس کو ضرور پہنے گی۔ اس کے پشت پر نظریں جمائے کھڑے اس شخص نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھی تھی۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ ہڈ سے ڈھکے چہرے کو دائیں بائیں گھمایا، اب تیزی سے چینجنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ میم اس طرف۔ گل کو یوں ہی آگے پیچھے دیکھتا پاتے سیلز گرل نے اس کی مدد کی۔ وہ شکریہ کہتے اب چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ کلمین خان نے ہاتھ بڑھاتے وہ ڈیم سا جلتا بلب آف کر دیا۔ چادر اتارتے اس نے بڑی پھرتی سے ڈریس چینج کیا۔ نائٹی کے پچھلے حصے کو زیب تن کرتے اس نے ہاتھ آگے پیچھے گھمائے، صوفے پر رکھے گاؤن کو ٹٹول کر اٹھایا اور تیزی سے اسے خود پر باندھا۔ اب دیوار کا سہارا لیتے وہ لائٹ آن کرتے خود کو دیکھنے لگی۔ سنہری بال چوڑے میں قید تھے، سفید چہرے پر بے انتہا خوشی چھائی تھی۔ سیاہ نائٹی اس کی نوخیز وجود پر قصب ڈھا رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، یہ کتنا پیارا لباس ہے! وہ خوشی سے گول گول جھومتی کھلکھلائی تھی، جبکہ اس کی بات پر 2 آنکھیں مسکائی تھیں۔ کلمین خان جیسے ہی مڑی، سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے گرے ہڈ میں چہرے کو ماسک سے کور کی کھڑے شخص کو خود کو دیکھتا پاتے گل کے اوسان خطا ہوئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگی، مگر اس سے بھی زیادہ تیزی سے سامنے والے نے مستعدی سے اسے جھپٹتے دروازے سے پن کرتے دونوں ہاتھ اس کی طرف میں جمائے۔ کلمین خان اس شخص کے لم پر کسی پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس کا سفید چہرہ خوف و دہشت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ دوپٹے کے بغیر ایک نامحرم کے سامنے کھڑی تھی، پورا وجود خوف سے سفید پڑنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لٹل گرل؟ اس کے لرزتے ہونٹوں کو انگلی کے پوروں سے سہلاتے مقابل نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ کلمین خان کی آنکھیں شدت سے بہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں۔ پاپا پلیز ممو مجھے چھوڑ دیں، میں شادی شدہ ہوں۔ ہچکیوں کے بیچ روتی وہ لرزتے وجود سمیت بمشکل سے بولی۔ اس کی معصومیت پر سامنے اس کے بے انتہا قریب کھڑے شخص کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ہاتھ اس کی نازک کمر تک لے جاتے اس نے جنون خیز انداز میں اسے سینے میں بھیجا۔
گلمین خان کسی مچھلی کی طرح پھڑپڑائی مگر پھر اعصاب سنبھلتے ہی وہ اس خوشبو کو پہچانتے فوراً سے دونوں ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے باندھے رونے لگی۔ خان خان آپ ہیں؟ مجھے پتہ چل گیا ہے، رونے سے کانپتی آواز میں کہتی وہ اس کی گردن میں منہ چھپا دی۔ سارون سکندر خان نے گہری سانس اسی خوشبو میں بھرتے لب دبائے تھے۔ بہت جلدی اندازہ ہو گیا میری جان، مخمور سے لہجے میں کہتے زارون سکندر خان نے اسے پیٹ سے تھامے ایک دم سے اسے پش کرتے گھما کر اس کی پشت سینے سے لگائی تھی۔ گاؤن کی ڈوری کھولتے ہی اس نے نرمی سے گلمین خان کو دیوار سے پن کیا، جو خوفزدہ سی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جس نے بے باکی سے آنکھ بند کرتے گاؤن اس کے وجود سے اتارا۔ خان پلیز، شرم و حیا سے خود میں سمٹی وہ رو دینے کو تھی، جبکہ زارون سکندر خان تو اس کے نازک وجود کو دیکھتا مدہوش سا ہوا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس نے بمشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ لٹل گرل، یہ شادی پر پہننے والا ڈریس نہیں، یہ نائٹی ہے جو بیویاں روز رات کو اپنے شوہر کے لیے پہنتی۔ زارون سکندر خان نے بڑے حق سے اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے اس کے بال کھولے تھے۔ لرزتے وجود کے گرد مضبوط حصار بنائے وہ لب اس کے بالوں پہ رکھ گیا۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ گلمین خان شرمندگی سے ہونٹ کو چلتے ہوئے اس کے سینے سے لگی بولی۔ میرے منع کرنے کے بعد تم حویلی سے نکلی، تمہیں یہاں دیکھ دل تو چاہا تھا کہ اچھی خاصی زدہ، مگر تمہارے حسن نے مجھے ایسا کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ یہ نائٹی پیک کروا لو، آج کے بعد تم روم میں یہی پہنا کرو گی۔ اس کے گالوں کو اپنے لمس سے مہکاتے اسے کمر سے تھامے اسے صوفے پر بٹھائے مڑا تھا۔ گلمین خان تو اس کے حکم پر مرنے والی ہوئی۔ کسی سے ذکر مت کرنا میرا، بھول جاؤ تم نے مجھے یہاں دیکھا ہے۔ پیمنٹ کر دی ہے میں نے، اب جاؤ۔ کاؤنٹر پر دونوں بیگ اٹھا اور اپنے لالا کے پاس خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ نائٹی چینج کر کے وہ باہر آئے تو زارون آپ اپنے مخصوص حلیے میں خود کو کور کیے کھڑا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کا گال تھپکتے اسے حکم دیا۔ گلمین خان نہیں جانتی تھی اس نے کیا خریداری کی تھی گل کے لیے، مگر وہ کافی دیر تک بھیڑ میں غائب ہوتے زارون سکندر خان کے پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ تو میرے پیاری ناز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔